سفارش کر رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن کو ابھی نرم نہ کیا جائے. گویا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، یا پنجاب حکومت کی وفاقی حکومت بات نہیں سن رہی، اور یا پھر پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو اپنی بات سنا نہیں سک رہی. یہ ایک بڑا سنگین ملک میں گورننس کا بحران ہے. پاکستان ان اناڑیوں کے ہاتھ میں، ان ناتجربہ کاروں کے ہاتھ میں اور ان کنفیوزڈ حکمرانوں کے ہاتھ میں، ان کی نااہلی کی سزا غریب آدمی، مزدور اور کسان اور طالب علم اور بزرگ اور بچے وہ آج سزا کاٹ رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں ضرور جواب پوچھیں گے ان سوالات کا کہ حکومت نے کرونا سے نبٹنے کے لیے کیا قومی لائحہ عمل اپنایا ہے. میں خاص طور پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جہاں پر وزیر اعظم فاروق حیدر اور وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے مؤثر لاک ڈاؤن حکمت عملی کے ذریعے ان علاقوں میں بڑی تباہی سے عوام کو بچا لیا ہے. چونکہ حکومت نے انہیں ڈیٹا تک شیئر نہیں کیا تھا اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وبا کا مقابلہ کیا، اور ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ چین کی حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کا ساتھ دیا، وہاں پہ کٹس بھیجیں جس سے ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے. دوسری طرف لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کرونا کی ویکسین دریافت ہو گئی ہے، اور اس ویکسین کا نام ہے نیب ان ایکشن اگینسٹ اپوزیشن. آپ بجائے کرونا کا مقابلہ کریں، حکومت کے وزراء اس وقت صوبائی حکومتوں اور اپوزیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. کرونا سے جنگ نہیں ہے، اپوزیشن سے جنگ ہے، میڈیا سے جنگ ہے. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، چیئرمین نیب کو کابینہ کے اندر سلاٹ دے دینی چاہیے، چونکہ چیئرمین نیب اس وقت حکومت کے اہلکار کے طور پہ اپوزیشن کی انتقامی کارروائیوں میں جتے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ احتساب کا عمل جسے شفاف ہونا چاہیے تھا، اسے مکمل پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں، انتقامی ایجنڈے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے اور نیب کے ادارے نے لال سہانرا پارک کا پتہ نہیں 30 سال پرانا کیس، اس کے نوٹس تو رانا ثناء اللہ، بلیغ الرحمان، شہباز شریف صاحب کو بھیج دیے، لیکن کاش وہ شوگر اور آٹا مافیا کو نوٹس بھیجتے، ان کی طلبی کرتے، تو قوم کو پتہ لگتا کہ احتساب بھی کچھ نہ کچھ غیر جانبدار ہے. اسی طرح بھارت سے دوائیاں منگوائی گئیں، یہ حکومت جواب دے کہ کون، جب بھارت نے کشمیر کے مسلمانوں کا خون کیا، پوری قوم نے یہ کہا کہ بھارت سے تجارتی روابط توڑے جائیں. ہم نے تو یہ تک کہا کہ بھارت سے تمام تعلقات ختم کیے جائیں، بھارت کی پروازوں کو پاکستان سے، پاکستان کی فضائی حدود سے جانے کی اجازت نہ دی جائے. لیکن یہ حکومت بھارت سے جو نان لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ بھی منگا کے کروڑوں روپے کماتی رہی، اور یہ محب وطن ہے. ادھر کشمیر میں بھارت خون کھیل رہا ہے، خون مسلمانوں کا، اور یہ بھارت سے تجارت کر رہے ہیں دوائیاں امپورٹ کر کے. اور کون سی وزارت جس کے وزیر صحت وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے. اور اگر وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا ان کی آنکھ کے نیچے ان کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے، تو ایسا نااہل اور ایسا
انجانا سا وزیر اعظم کہ جو اپنے ماتحت محکموں کو نہ دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کی تباہی ہے، یہ ایک ایٹمی سلطنت ہے۔ ہمیں ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم بتائیں کہ یہ حکومت کورونا کے اوپر قوم کو اس وقت جس مشکل میں ڈال چکی ہے، اب میں تو یہی کہوں گا کہ اب حکومت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اب جو کرنا ہے وہ کرونا نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ کرونا کے دل میں رحم آ جائے کہ پاکستانیوں کے اوپر ایک اناڑی اور نااہل حکومت نافذ ہے، تو میں اس قوم کا کم سے کم نقصان کروں۔ اور دوسرے نیب کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور دوسرے ساتھی بھی بات کریں گے جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ہم سوالات لیں گے۔ میں عمران خان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نیب کے جھوٹے مقدموں سے ہمارے قدموں میں لغزش آئے گی، تو عمران خان یہ قدم تمہارے ان جھوٹے مقدموں سے لرزنے والے نہیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب واضح کریں کہ وہ نیب کے پی آر او ہیں یا نیب کے ڈی فیکٹو چیئرمین ہیں۔ کس نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ بتائیں کہ نیب عید کے بعد ٹارزن بنے گا؟ نیب جو حرکتیں کر رہا ہے وہ ٹارزن والی نہیں ہیں، وہ لومڑی والی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ان ہتھکنڈوں کا مقابلہ کریں گے اور ان سے مروب نہیں ہوں گے۔ اس پاکستان کو ہم نے ان حکمرانوں سے دوبارہ چھیننا ہے، عوام کے جمہور کے لیے، ترقی کے لیے۔ یہ غاصب حکمران ہیں جو دھاندلی سے بٹھائے گئے ہیں، آج پاکستان کا مستقبل سیاہ کر دیا ہے، نوجوانوں کا مستقبل سیاہ کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے